نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سیرت طیبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ احد کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا، اہم اور دکھ دینے والا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہم عمر تقریباً رضاعی بھائی، دودھ ساتھ پیا تھا، اور دوست حضور کے اہل بیت حضرت حمزہ بڑے شان والے، ان کی شہادت ہوئی۔ اور ان کا قصہ یوں ہے کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے، اور وہ زخم ظاہر ہے تازہ ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ چاچا حمزہ نہیں نظر آ رہا، ان کی تو خبر لو کہاں ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلے گئے اور حضرت حمزہ کو ایک میت کی صورت میں پایا، لاش کی صورت میں پایا۔ حضرت حمزہ کا شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ نے بھی بڑے کارنامے دکھائے تھے اور کافروں کو جہنم رسید کیا تھا۔ خاص طور پر عتبہ بن ربیع، جو کہ ایک سردار تھا مکے والوں میں، کہ ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کا قتل حضرت حمزہ نے کیا تھا۔ تو اس کی بیٹی تھی، ہندہ نام ہے، اور وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو ابھی لشکر کا ہیڈ جو ہے کفار مکہ کا سردار ابو سفیان ہو گیا تھا۔ تو ہندہ نے، ایک وحشی شخص تھا، اس کو نیزہ چلانے کی بڑی مہارت تھی، اس کو ہائر کیا تھا، اس سے کچھ انعام اور پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس شرط پر کہ اگر وہ حمزہ کو یا حضرت علی کو قتل کر دے۔ تو وہ وحشی جو تھا صرف جنگ میں اس لیے آیا کہ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دوں تاکہ میں وہ انعام حاصل کر سکوں۔ تو وہ جنگ میں لڑ نہیں رہا تھا، اس کی خالی نظر حضرت حمزہ پر تھی کہ کب کس طرح کہیں سے موقع مل جائے تو اس کو میں اپنے نیزے سے شکار کروں۔ تو پھر وہ وحشی خود روایت کر رہا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ خود روایت کر رہا ہے کہ میں اس کو چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ کے پاس 2 تلواریں تھیں، یعنی عام رواج تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ تو ڈھال جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے، کوئی دوسرا اگر تلوار کا وار کرے تو اسے روکنے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، اور تلوار جو ہے وہ خود یعنی ایگریشن کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن حضرت حمزہ میں وہ جوش لڑائی کا تھا کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے چلا رہے تھے، اور جہاں رخ کرتے تو صفوں کی صفیں پلٹ کر واپس آتے تھے۔ اور پہلے بھی ذکر ہوا کہ مدینے میں بھی جب مشورہ ہو رہا تھا کہ جنگ باہر کی جائے یا مدینے میں رہ کر اپنی حفاظت کی جائے، تو حضرت حمزہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جنگ ہم باہر کریں گے، اور فرمایا یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے اور میری یہ نیت ہے کہ جب تک اپنی اس تلوار سے کسی مشرک کی گردن نہیں اڑاؤں، کسی کی کھوپڑی کے ٹکڑے نہ کروں، جب تک میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تو اس جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور وحشی جو تھا وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا، کہیں اس کو موقع ملا تو وہ سامنے آ کر، نیزے چلانے کا وہ ماہر تھا، تو حضرت حمزہ کی طرف نیزہ پھینکا پورے زور کے ساتھ، اور موقع پا کر تو وہ حضرت حمزہ کو لگا اور یعنی جسم کے آر پار ہو گیا،
اس پر بھی وہ ایشی کریں کہ حضرت حمزہ میری طرف دوڑے، لیکن وہ یعنی حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر قریب آ نہ سکے، اور جو اپنی سواری تھی اس سے وہ نیچے آ گئے۔ ساتھی اوپر آئے اور پکارا کہ ابو امارہ یعنی ان کا لقب تھا، کنیت تھی، لیکن حضرت حمزہ کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو میں نے خوشی محسوس کی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اور پھر یہ وحشی کہہ رہا ہے کہ میں بھاگا اس ہندا کی طرف، کیونکہ وہ بھی جنگ میں تھی، اور میں نے کہا کہ اس طرح میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، لہذا میں تمہارے انعام کا حقدار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے دکھاؤ، تو پھر میں اس کو لے کر آیا اور حضرت حمزہ کے اوپر، تو اس نے پھر حضرت حمزہ کے جو لاش ہے اس کا تھوڑا مسلح کیا، یعنی ناک کو کاٹ ڈالا، ہونٹوں کو کاٹ ڈالا اور پیٹ کو کاٹ ڈالا۔ تو اسی طرح یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے آ کے خبر دی کہ چچا حمزہ کو شہید کیا گیا ہے، اور نہ صرف شہید کیا گیا ہے بلکہ ان کے میت کے ساتھ بھی بے حرمتی سی کی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت حمزہ کی میت کے اوپر آئے، تو آپ پر ایک گریہ سا طاری ہو گیا، اور آپ فرمانے لگے کہ اس سے پہلے ایسی دکھ والی جگہ پر میں کبھی نہیں کھڑا ہوا۔ ابھی آپ تصور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے کتنے مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ چکے ہیں، شروع والی زندگی سے لے کر اب تک اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو بچپن میں بھی آپ نے دکھ دیکھے، پھر اس دعوت میں آپ نے بڑے بڑے مراحل دیکھے ہوئے تھے، خاص طور طائف کا سفر جس میں پتھر پڑے تھے، اور ابھی احد میں آپ کے مبارک دانت شہید ہوئے اور مبارک چہرے سے خون بہہ رہا تھا، کڑیاں گھس گئی تھیں، ابھی ذکر ہوا، لیکن آپ نے ان سب مصیبتوں کو، ان سب چیزوں کو ایک جگہ رکھا، اور جب حضرت حمزہ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی دکھ والی جگہ پر میں پہلے کبھی نہیں کھڑا ہوا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کفار مکہ پر فتح دے دی تو میں ان کے 70 آدمیوں کا یعنی قتل کروں گا۔ تو اس پر پھر آیت نازل ہوئی کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، سورۃ النحل آیت نمبر 126 ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ عذاب کرتے ہو تو عذاب اتنا ہی کرو جتنا کہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ اپنا ارادہ موقوف کر دیا اور حضرت حمزہ کے لیے 70 مرتبہ دعائے مغفرت کی۔ اور اسی اثنا میں چونکہ ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ مدینہ میں بھی حضور کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی، تو وہاں سے بیبیاں جو تھیں وہ بھی چل پڑیں، اور حضرت بی بی صفیہ جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور حضرت حمزہ کی بہن تھی، اور حضرت زبیر بن عوام کی ماں تھی، تو وہ بھی آ گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کیونکہ عورتوں کا دل الگ ہوتا ہے، مردوں کا دل الگ ہوتا ہے، تو آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ اپنی ماں کو ادھر ہی روکو، ادھر نہ آنے پائے، یعنی میت کے اوپر آئے گی اور حضرت حمزہ کا یہ حال دیکھیں گی تو وہ صبر نہیں کر سکیں گی، تو اس لیے آپ نے حضرت زبیر کو حکم فرمایا کہ ان کو ادھر ہی روکو، لیکن بی بی صفیہ نے کہا کہ نہیں میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی، اور رسول اللہ کو عرض کریں کہ میں صبر کروں گی، میں کوئی چیخ و پکار نہیں کروں گی۔ تو پھر وہ آئیں اور
وہ بھی ایک گریویا میں سے پڑ گئیں، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی پہنچ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور بھی زخمی حالت میں تھے، اور پھر حضرت حمزہ کو دیکھا تو انہوں نے بھی گریہ کیا، اور یہ بڑے دکھ کے لمحات تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں بھی صبر کی تلقین کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ 7ویں آسمان پر لکھا گیا ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی حضرت حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شہداء جو ہوئے تھے 70 شہید مسلمانوں کے ہوئے تھے، ان کی تدفین کی گئی۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے، کیونکہ احد کا میدان اور مدینۃ العالیہ کا جو سفر ہے یا جو راستہ ہے وہ اتنا دور ہے نہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ میتوں کو مدینے لے جائیں، لیکن وہ اونٹ واپس آ گیا تھا، اور پھر شہداء کے لیے یہ طے پایا کہ ان سب کو جو ہے میدان احد میں ہی دفن کیا جائے۔ تو غسل نہیں دیا گیا شہداء کو، باقی جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا اس میں اختلاف ہے روایتوں میں۔ ایک روایت کے مطابق کہ جنازہ نماز پڑھی گئی، اور ایک روایت کے مطابق کہ جنازہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ تو آج تک یہ جو امام شافعی صاحب ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ شہید کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ شہید کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو آج کل وہی اسی طرح عمل کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تدفین کے لیے یہ اصول رکھا گیا، کیونکہ لوگ بھی بہت زیادہ تھے، تو ایک ہی قبر میں 2 3 افراد بھی دفن کیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے اس کو پہلے رکھو، جس کو قرآن زیادہ آتا تھا، جس کو کم آتا تھا اس کو بعد میں رکھیں، کیونکہ جو پہلے رکھا جائے گا وہ گویا کہ امامت کا کام کرے گا۔ تو حضرت حمزہ کو اپنے ہی ایک بھانجے کے ساتھ عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ایک قبر میں رکھا گیا، اور عبداللہ بن عمرو بن حزام کو عمرو بن جمحو کے ساتھ ایک قبر میں رکھا گیا، اور خارجہ بن زید کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا۔ تو یہ احد کے حالات تھے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی، اور ابھی بھی کافر بھی ادھر ہی تھے، منڈلا رہے تھے، اور ان کو بھی ایک یعنی ایسی کیفیت میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ پہلے تو ان کو شکست ہو رہی تھی، اور ان کے بہت معتبر اور خاص طور پر جو جھنڈے بردار لوگ تھے ان کو مسلمانوں نے چن چن کر قتل کیا تھا، تو حوصلے ان کے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو ابھی کچھ فتح جیسی ان کو ہوئی، یعنی کہ مسلمانوں کا انہوں نے نقصان کیا، لیکن صحیح فتح ان کو نہیں ملی۔ تو ابو سفیان کو یہ بے چینی تھی کہ آخر کیا نتیجہ ہوا ہے، تو اس نے ایک یعنی ٹولہ لے کر پھر حملہ کرنا چاہا اور نبی علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، تو وہ پھر پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹ کر کسی جبل پر چڑھ کر مسلمانوں کو پکارا کہ مسلمانوں، کیا محمد علیہ السلام تم میں زندہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو جواب نہ دے کوئی۔ تو جب اس کو جواب نہیں ملا تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا ابو سفیان نے، مسلمانوں کیا ابو بکر تم میں زندہ ہیں؟ تو بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو پھر کہنے لگا کہ مسلمانوں عمر ابن خطاب تم میں زندہ ہے؟ تو پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔
تو پھر وہ بڑے آواز کے ساتھ کہنے لگا کہ مسلمانوں، اگر یہ نام جو میں نے لیے ہیں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اگر یہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کبھی طاقت نہیں ہوگی کہ ہمارا سامنا کر سکیں۔ تو اس پر پھر حضرت عمر نے اس کو جواب دیا کہ ابو سفیان، جن کے نام تم نے لیے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہم سارے زندہ ہیں، حضور کریم بھی زندہ ہیں، اور جو دوسرے نام تم نے لیے ہیں وہ بھی ہم سارے زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان پر ایک حسرت سی چھا گئی اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال بدر کی جنگ میں پھر تم سے فیصلہ کریں گے بدر کے میدان میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ دیکھیں کہ یہ کافر کہاں جا رہے ہیں، ایسے نہیں ان کا پھر مدینے رخ کریں یا مزید جنگ کے لیے رکیں، یا مکے جا رہے ہیں امن امان کے ساتھ، تو یہ دیکھ لیں۔ تو حضرت علی گئے اور دیکھا، اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ جو ہیں انہوں نے مکے کا رخ کر لیا ہے اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ غزوہ احد میں بہرحال کچھ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک ایسے لمحات آئے جس میں صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، اور پھر ان کی جلدی واپسی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہم اس جنگ میں محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے میدان چھوڑا، پھر وہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ صحابی جیسے حضرت عثمان تھے وہ مدینے تک چلے گئے تھے۔ تو بہرحال ان ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مغفرت کی یہ آیت نازل کی۔ تو اس میں آیت کا کچھ ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 155، کہ وہ لوگ جو اس دن جب کہ دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی بھاگ گئے تھے، ان کو در حقیقت شیطان نے برگلایا تھا، اور کن قصوروں کی سبب سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے مدینے، تو حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ دودھ لے کر اور کھجور لے کر کھڑی ہوئی تھی اپنے والد کے انتظار میں، اور جب نہ دیکھا تو حضور سے پوچھا کہ میرا والد کہاں ہے، میں ان کے لیے دودھ لائی ہوں، ان کے لیے یہ کھجور لائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والد نے اس دودھ کی وجہ سے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ اور پھر مدینے کے گھر گھر میں ایک گریہ تھا، صحابہ کا قتل ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات جب حضرت سعد بن معاذ نے سنی اور حضرت اسید بن حضیر نے، تو انہوں نے انصار عورتوں کو بھیجا کہ حضرت حمزہ کے گھر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ گریہ کریں۔ تو وہ گریہ کرتی رہیں۔ پھر نبی علیہ السلام اپنے خواب سے بیدار ہوئے، تو آپ نے آ کے ان کو فرمایا کہ رضی اللہ عنکن وعن اولادکن واولادہن، یعنی اللہ تعالیٰ اے عورتوں، انصاروں کی عورتوں، اللہ آپ سے راضی ہوں، اور آپ کی اولاد سے راضی ہوں، اور ان کی اولاد سے بھی اللہ راضی ہو، یعنی ابھی آپ چلے جائیں، بس گریہ کر لیا آپ لوگوں نے۔ تو
تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شہداء ہیں جنگ احد کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ارواح جیسے ہی جسموں سے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہشت جنت انعام میں دے دی، اور وہ جہاں چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور وہ عرش کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ شہداء کے شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورۃ آل عمران، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ تو یہ غزوہ احد اور اس کے ساتھ ہی غزوہ حمرۃ الاسد ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔